میں اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ میں اسے بھول ہی نہیں سکتا تھا. وہ بھول کر بھی مجھے یاد رہتی تھی، جیسے یہ یاد رہتا تھا کہ ایک سانس کے بعد مجھے دوسرا سانس بھی لینا ہے. غزالہ نے مجھے دیکھا، بس اس 2 آنسو اس کے شاداب رخساروں پر ڈھلک آئے. اس نے مدھم سے سسکی لی اور میرے کاندھے سے لگ گئی. تم کہاں تھے شاہ جہان؟ یہ کیا حرکت ہے غزالہ؟ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. وہ جانتے بوجھتے بھی میرے شانے سے چمٹ سی گئی. غزالہ خود کو سنبھالو، لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے. نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لہجے میں تلخی اود آئی. وہ ایک دھکے سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی. چہرے پر ایسی بے بسی تھی جیسے کوئی بچہ بڑے چاؤ سے اپنے بزرگ کی جیب میں ہاتھ ڈالنے لگے اور دھکے سے دور ہٹ جائے. شاہ جہان، صورتحال لمحہ بلمحہ مذاق خیز ہوتی جا رہی تھی. مجھے چھوڑ کر مت جاؤ شاہ جہان، میں مر جاؤں گی. مجھے معاف کر دو. اگر معاف نہیں کرنا تو میری جان لے لو. غزالہ خود کو سنبھالو، کیوں تماشا بنا رہی ہو؟ آؤ گاڑی میں چل کر بیٹھتے ہیں. اس نے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا لیا اور گردن جھکا کر رونے لگی. میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اپنے ساتھ چلاتا ہوا گاڑی تک لایا. غزالہ کو اگلی نشست پر بٹھا کر میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی. اس وقت میری نگاہ رکشہ ڈرائیور پر پڑی. وہ فریادی نظروں سے ہمیں دیکھ رہا تھا. میں نے اسے جیب سے 100 کا نوٹ نکال کر اس کے حوالے کیا تو وہ میرے بجائے غزالہ کا شکریہ ادا کرتا ہوا رکشے کی طرف بڑھ گیا. دیگر تماشائی بھی بتیسیاں نکال کر خسر پسر کر رہے تھے. ان کی یہ مہربانی تھی کہ خاموش تھے. جنا گارڈن سے گاڑی نکالنے کے بعد میں نے مال روڈ کے ایک چائنیز ریسٹورانٹ کے سامنے گاڑی روکی. ڈنر کا وقت ابھی بہت دور تھا. ڈائننگ ہال قریباً خالی پڑا تھا. ہم ایک نیم تاریخ گوشے میں جا بیٹھے. کولڈ کافی، میں نے ویٹر سے کہا. غزالہ نے چونک کر میری طرف دیکھا. اس کی شبنم سی دھلی شفاف آنکھوں میں بھولی وسری یاد جگنو کی طرح چمک گئی. میں نے احتیاط سے لفظوں کا انتخاب کیا. غزالہ، تم نے میرے قریب آ کر غلطی کی ہے. کچھ لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں. میں چاہوں بھی تو تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکتا. تم مجھ سے اگر کچھ کہنا چاہتی ہو تو میں نے بھی تم سے بہت کچھ کہنا ہے، لیکن اس کے لیے فرصت اور مناسب موقع کی ضرورت ہے. وہ پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگی. میں اسے باور کرانے لگا کہ میری یہ بے رخی مستقل نہیں، کچھ نامعلوم مجبوریوں کے سبب میرا اس سے دور رہنا ضروری ہے. وہ سنتی رہی. چہرے پر خاموشی کا گمبھیر پردہ تھا. اس پردے کی دوسری جانب دیکھنا میرے لیے نہ پہلے ممکن ہوا تھا نہ اب تھا. اس نے مجھ سے ٹیلی فون نمبر اور ایڈریس مانگا. میں نے اسے اسٹیشن کے ایک ہوٹل کا پتہ دیا. وہ ٹٹولنے والی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی. اس کی نظروں سے بچنے کے لیے میں جلدی ٹال دی کہ فی الحال میرا کوئی مستقل پتہ نہیں ہے. رسماً میں نے بھی اس کا پتہ لکھ لیا اور وعدہ کیا کہ آج شام کسی وقت اسے فون کروں گا. اس کے ہونٹوں پر بڑی زخمی مسکراہٹ کھیل گئی. یہ مسکراہٹ میرے کھوکھلے وعدے پر ایک سخت تبصرے کی حیثیت رکھتی تھی. نہایت عجلت میں یہ گفتگو سمیٹنے کے بعد میں غزالہ کے ساتھ ریسٹورنٹ سے باہر نکل آیا. اس رات میں ہوٹل میں تقریباً 10 بجے تک جاگتا رہا اور خالی نظروں سے ٹیلی ویژن اسکرین گھورتا رہا. غزالہ نے میرے سامنے آ کر سوچوں کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا. میں اپنے آپ سے لڑتا رہا اور اسلام و تناہی کرب پر قابو پانے کی صحیح کرتا رہا. رہ کر یہ سوال دل میں ابھر رہا تھا کہ غزالہ میرے پیچھے کیسے لگ گئی. غالباً وہ رکشے پر سوار کہیں جا رہی تھی اور مجھے دیکھ کر اس نے ڈرائیور کو حکم دیا اور مجھ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی. میرے بدلے ہوئے حلیے کے باوجود اس نے مجھے پہچان لیا. بسد کوشش قریباً 12 بجے میں نے خیالات سے نجات حاصل کی اور دل میں اس فیصلے کا اعادہ کیا کہ کل صبح میں نتھیا گلی کے لیے روانہ ہو جاؤں گا. ضروریات سے فارغ ہو کر میں بستر پر دراز ہونے کا ارادہ کر ہی رہا تھا جب میری نگاہ سائڈ ٹیبل والے روم کی پر پڑی. رواج کے مطابق اس کی کے ساتھ ایک دیدہ زیب کی رنگ تھی. بیوزی شکل کی یہ کی رنگ چمکدار اسٹیل کا تھا اور اس پر ہوٹل کا نام پتہ کندہ تھا. اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں بری طرح چونک گیا. جس وقت غزالہ میرے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہی تھی یہ کی رنگ ڈیش بورڈ کے نچلے خانے میں پڑا تھا. ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے میں صاف دیکھ سکتا تھا تو کیا غزالہ نے اس کی رنگ کو نہ دیکھا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کی رنگ کی دونوں جانب ہوٹل کا نام نمایاں حروف میں کندہ تھا. تو کیا غزالہ میرے جھوٹ سے واقف ہو چکی تھی؟ میری چھٹی حس نے کہا یقیناً ایسا ہو چکا ہے. غزالہ جیسی باریک بین لڑکی میری اس غلطی سے فائدہ نہ اٹھاتی ممکن ہی نہ تھا. وہ میرا ایڈریس جان چکی تھی. مجھے یاد ہے جب میں نے اسے ہوٹل کا پتہ بتایا تو وہ کیسے مجھے کشادہ نظروں سے گھور رہی تھی. میں گہری سانس لے کے رہ گیا. اگر مجھے ایک آدھ روز لاہور میں مزید قیام کرنا ہوتا تو صبح منہ اندھیرے میرا ہوٹل تبدیل کرنا ضروری ہو گیا تھا. میں غزالہ سے مدبھیڑ کا خطرہ کسی طور پر نہیں لے سکتا تھا. یہ دوری میرے لیے کڑی آزمائش تھی. خیالوں میں غلطہ میں نیند کی وادی میں چلا گیا. نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اچانک میری آنکھ کھل گئی. میں بستر پر آڑا تیرچا پڑا تھا ویسے ہی سو گیا تھا اور اب اسی پوز میں آنکھ کھلی. اچانک مجھے احساس ہوا کہ میرے دائیں ہاتھ پر کوئی شے رینگ رہی ہے.
یہ ہاتھ بستر سے نیچے جھول رہا تھا۔ میں نے اضطراری طور پر ہاتھ کھینچا لیکن وہ کسی کی گرفت میں تھا۔ اس وقت میری نگاہ ایک نسوانی جسم پر پڑی۔ ٹیبل لیمپ کی نہایت مدھم روشنی میں ایک بنت حوا میرے ہاتھ پہ جھکی ہوئی تھی۔ اس کی مانگ روشنی میں باریک چمکیلی لکیر کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہا تھا لیکن میرے سامنے قالین پر غزالہ بیٹھی تھی۔ میں خیالوں میں گم یوں ہی دروازہ مقفل کیے بغیر نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ میرے سوتے میں غزالہ اندر چلی آئی تھی۔ میں نے بے یقینی سے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ خدا کی پناہ، رات کے 2:30 بجے غزالہ نثار اس ہوٹل تک پہنچی تھی اور میرے کمرے میں آ گھسی۔ میرے سنگین ترین خدشات حقیقت کا روپ دھار گئے۔ اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ میرا دل معمول سے دگنی رفتار سے دھڑک رہا ہے۔ نیند سے اچانک جاگنا پڑے تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ غزالہ، تم یہاں؟ میں نے بے حد محتاط لہجے میں پوچھا۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ میرا ہاتھ اس کی گود میں پڑا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ میری گود میں رکھ دیا۔ میرا ہاتھ اس کے رخسار سے جا لگا۔ وہاں آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ عجیب خوابدیدہ لہجے میں بولی، مجھ سے دور نہ جاؤ شاہ جہان، میں گناہگار ہوں تو مجھے سزا دو۔ میں تمہارے سامنے ہوں، مجھ سے جو جی چاہے سلوک کرو لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ۔ میرے دل کی سنگلاخ زمین سے ایک نمی سی رسنے لگی۔ یہ 2 آتشی آنسو تھے۔ آنکھوں سے بہت دور تھے لیکن تھے تو آنسو۔ میں نے اپنی آنکھوں کی مردانہ شان برقرار رکھنے کے لیے ان آنسوؤں کو سینے کے ریگزار میں جذب کر لیا تھا۔ غزالہ کا سر میری گود میں تھا۔ میرا ہاتھ غزالہ کے ملائم بالوں میں سرایت کر گیا اور پھر جلتی انگلیوں نے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ دور افتادہ کوئی نغمہ چلنے لگا، یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے۔ پھر دو نیلگوں مردہ چہرے آنکھوں کے سامنے آئے۔ پھر ایک کرخ چہرہ عورت دکھائی دی۔ وہ دہکتے چمٹے سے میری بہن کو داغنا چاہ رہی تھی۔ میری بہن چیخنے لگی۔ یہ چیخیں ابھرتی اور پھر پھیلتی چلی گئیں۔ قریب و جوار کی ہر آواز ان چیخوں میں دب گئی۔ میں نے جھٹکا دیا۔ غزالہ اچھل کر قالین پہ جا گری۔ اس کی سہمی ہوئی نگاہیں میری طرف اٹھی۔ میں رخ پھیر کر اپنی الماری کی طرف بڑھا، اٹیچی کیس باہر نکالا اور ہینگروں سے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ 2-3 منٹ کے اندر میں نے اپنے مختصر سامان کی ہر شے پیک کر لی اور روم سروس کا فون اٹھا کر میں نے استقبالیہ پر اطلاع دی کہ میں کمرہ چھوڑ رہا ہوں، بل تیار کر دیا جائے۔ غزالہ اب تک قالین پر ہی گری پڑی تھی، چہرہ بازوؤں میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے اپنی جگہ سے جنبش کی بھی کوشش نہ کی۔ میں اسے اسی حال میں چھوڑ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ کاؤنٹر پر خوابدیدہ ملازم مجھے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ پچھلی رات کا یہ چیک آؤٹ اس کی سمجھ میں آنے والا نہ تھا۔ میں نے بل ادا کیا۔ ایک پورٹر نے میرا اٹیچی کیس اٹھایا اور میرے ساتھ پارکنگ کی طرف چل پڑا۔ ڈرائیونگ سے میرا اعصابی تناؤ اکثر دور ہو جاتا ہے۔ لاہور سے مری تک میں نے دھیمی رفتار سے گاڑی چلائی اور 7 گھنٹے کا سفر قریباً 10 گھنٹے میں طے کیا۔ مری پہنچتے پہنچتے میں اپنے اندرونی ہیجان پر خاصی حد تک قابو پا چکا تھا۔ مزید بہتری کے لیے میں نے ایک شب مری میں قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس قیام سے نہ صرف بے خوابی اور سفر کی تھکان دور ہو گئی بلکہ میں خود کو بھی کام کے لیے آمادہ محسوس کرنے لگا۔ میرے حاصل کردہ ایڈریس کے مطابق احمد رجال شاہی نتھیا گلی کے 9 میں ایک نجی رہائشی تفریح گاہ میں مقیم تھے۔ مین روڈ سے تقریباً 1 میل ہٹ کر یہ نہایت پرفضا مقام تھا۔ تفریح گاہ بنانے والوں نے ایک پوری پہاڑی خرید رکھی تھی۔ وہاں بوٹنگ، اسنوکر، ٹینس کورٹ، سوئمنگ پول اور اس طرح کی دیگر تفریحات فراہم کی گئی تھی۔ قیام و طعام کا منفرد بندوبست بھی تھا۔ اعلیٰ طبقے کے افراد بوجھل طبیعتوں اور بوجھل جیبوں کے ساتھ یہاں آتے اور ہلکے پھلکے ہو کر واپس لوٹتے۔ مری پہنچ کر مجھے ایک اہم بات کا علم ہوا۔ الفردوس نامی اس تفریحی مقام پر صرف فیملیز کو ٹھہرایا جاتا تھا، یعنی مجھ جیسے چھڑے چھاٹ وزنی جیب کے بلبوتے پر اس گوشہ فردوس کا سکون برباد نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اطلاع میرے لیے خوشکن نہ تھی۔ اپنے پروگرام کے مطابق مجھے الفردوس میں رہائش پذیر ہونا تھا اور رجال شاہی سے مل کر یا ملے بغیر یہ جاننے کی کوشش کرنا تھی کہ کچھ لوگ انہیں عدم آباد روانہ کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں اور کیا میرے اور ان کے اس حادثے سے بچنے کی کوئی صورت ہے۔ بہرحال اگلے روز میں نے نتھیا گلی کا رخ کیا۔ یہ نومبر کا آخری ہفتہ تھا۔ 6000 فٹ کی بلندی پر خنکی کا ہونا لازمی تھا، تاہم یہ ایک چمکیلی صبح تھی اور قریب و جوار کے مناظر ہمیشہ سے زیادہ نکھرے نظر آتے تھے۔ میں بل کھاتے راستے پر درمیانی رفتار سے ڈرائیونگ کرتا تقریباً 12 بجے الفردوس پہنچ گیا۔ اس مقام کے بارے میں جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ بہت ہی پرسکون اور خوبصورت جگہ تھی۔ ایک پوری پہاڑی کو خاردار تاروں کے ذریعے محفوظ کر لیا گیا تھا۔ اندر خوشنما عمارتیں تھیں، مصنوعی جھیل تھی اور پھولوں کے تختوں میں بل کھاتی ہوئی پختہ روشیں تھیں۔
پارکنگ لاٹ میں کھڑی بیش قیمت گاڑیاں دیکھ کر اندازہ ہوا کہ یہاں ہائیسٹ جنٹری موجود ہے۔ انگلش میڈیم بچے چیختے چلاتے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ان کی سریلی آوازیں پہاڑیوں میں دور دور تک گونجتی سنائی دے رہی تھی۔ گراسی میدان میں شاہانہ افسرانہ شان والے خواتین و حضرات گھومتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں اپنا اٹیچی گیس اٹھا استقبالیہ میں پہنچا۔ کاؤنٹر پر موجود لڑکی نے خوش دلی سے استقبال کیا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے توصیفی جھلک دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ سفر نے میرا حلیہ زیادہ ٹائٹ نہیں کیا۔ اپنے لہجے میں چاشنی سمیٹ کر میں نے سماجبین سے ایک عدد کمرے کی درخواست کی۔ آر یو وتھ فیملی؟ نو۔ مجھے اپنے کیس کے سب سے کمزور پہلو پر روشنی ڈالنی پڑی۔ بٹ دے ول بی ہیئر ان 2 or 3 days۔ لڑکی کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ ویری سوری سر، وی ہیو سم رولس۔ فیملی کے بغیر ہم آپ کو یہاں خوش آمدید نہیں کہہ سکتے۔ ویسے تو 2 کمروں کا ایک سویٹ خالی ہے، اگر آپ ریزرو کروانا چاہیں تو کرا لیں۔ میں نے اس پری چہرہ کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن بات نہ بنی۔ اس بیچاری کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں تھی۔ اصل اتھارٹی مینیجر کے پاس تھی، اور مینیجر کسی کام سے خانپور گیا ہوا تھا۔ میں نے سوچا اب آ تو گیا ہی ہوں، مینیجر سے بھی درخواست کر کے دیکھ لوں۔ یعنی جو کسی نے کہا ہے نا کہ کیا ضروری ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب۔ وہیں استقبالیہ میں بیٹھ کر میں فردوسیوں کی مصروفیات دیکھتا رہا اور اپنا مطلوبہ چہرہ ڈھونڈتا رہا۔ میرے اندازے کے مطابق یہاں کم از کم 40 فیملیز قیام پذیر تھیں۔ ان میں سے 15-20 افراد اور بچے گراؤنڈ میں نظر آ رہے تھے۔ باقی سب کے سب میری نگاہوں سے اوجھل تھے۔ یقیناً رجال شاہی صاحب بھی ان میں سے ایک تھے۔ میں سوچنے لگا کہ اگر مینیجر نے بھی انکار کر دیا، اور امکان بھی یہی تھا، تو میرا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیا الفردوس میں رسائی حاصل کرنے کے لیے مجھے ایک عدد خاتون کا انتظام کرنا پڑے گا؟ یعنی کوئی خوش رو لڑکی جو میری منکوحہ یا غیر منکوحہ بن کر میرے ساتھ یہاں قدم رنجہ فرما سکے؟ کہاں سے کیا جائے اس لڑکی کا انتظام؟ اتنی جلدی تو شاید کوئی چاکلیٹ فلمی ہیرو بھی بندوبست نہ کر سکتا۔ سراسر ہتھیلی پر سرسوں جمانے والی بات تھی۔ اچانک میرا دھیان واپس مری اور مری سے واپس بھگ کر چلا گیا۔ وہاں سے لڑکی کا انتظام ہو سکتا تھا، بلکہ انتظام کی ضرورت نہ تھی۔ آقا قادر زمان کی حویلی میں درجنوں لڑکیاں بھری پڑی تھیں۔ ان میں سے کوئی مناسب لڑکی منتخب کی جا سکتی تھی۔ کہاں نتھیا گلی اور کہاں بھگ کر۔ سفر بہت طویل تھا، پھر تاخیر بھی ہونا تھی۔ فوراً ذہن ٹیلی فون کی طرف چلا گیا۔ آقا قادر زمان کے 3 نمبر اس وقت میرے پاس تھے، 2 بکر کے اور 1 لاہور کا۔ میں نے سوچا فون پر اسے اپنی ضرورت سے آگاہ کر دوں اور کہوں کہ اپنے کسی گماشتے کے ساتھ 1-2 لڑکیاں یہاں روانہ کر دے۔ ابھی میں اسی سوچ میں تھا کہ ایک نیا خیال برق کی طرح ذہن میں کوندا۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے ٹیلی فون کے استعمال پر 1,00,000 بار لعنت بھیجی اور فی الفور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔